الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے جو حدیث پاک ہیں یہ اس بارے میں کہ جمعے میں کیا پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو حنیفہ احمد بن محمد بن اسماعیل الکوفی سے وہ یعقوب بن یوسف سے بن زیاد سے وہ ابو حنادہ سے وہ ابراہیم سے وہ سعید بن جبیر سے وہ ابن عباس سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقین پڑھتے تھے، زیادہ تر عمل یہی تھا۔ آگے حضرت نعمان بن بشیر رحمت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین و جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ آگے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ جمعے کی کوئی رات ایسی نہیں جس میں اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف 3 مرتبہ نہ دیکھتا ہو، یعنی کہ بنظر محبت و شفقت سے 3 مرتبہ دیکھتا ہے رب تعالیٰ۔ اللہ عز و جل مغفرت فرماتا ہے اس شخص کی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اس پر رب تعالیٰ رحمت بھی کرتا ہے، مغفرت بھی فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن فوت ہوا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہا۔ یہ جمعے کے دن فوت ہونے کی۔ آگے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عورتوں کو اجازت تھی، رخصت تھی عورتوں کے لیے کہ وہ نماز عیدین میں شرکت کے لیے نکلے، نماز عیدین میں شرکت کے لیے نکلے، یہاں تک کہ 2 لڑکیاں ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی نکلی، اوڑھنی میں لپٹی، ایک کپڑا اوڑھنی میں لپٹی ہوئی نکلتی، بلکہ یہاں تک کہ حیض والی عورت بھی نکلتی اور لوگوں سے ہٹ کر ایک طرف جا کر بیٹھتی۔ یہ عورتیں دعا میں شریک ہوتی اور نماز نہ پڑھتی، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کی نماز میں خواتین کو شریک ہونے کے لیے نکلنے کی رخصت دی جاتی تھی، حتیٰ کہ رسول اللہ کی صاحبزادیاں اور ازواج مطہرات کو بھی رخصت تھی، وہ بھی آتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں کہ حائضہ بھی نکلتی تھی لیکن وہ عورتوں سے ایک طرف بیٹھتی تھی اور چھوٹی اور بڑی دونوں عیدوں کی دعاؤں میں شریک ہوتی تھی۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت ام عطیہ نے کہا کہ رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بقرہ عید اور عید الفطر کے دن باپردہ حائضہ عورتوں کو باہر عید کے لیے لے جائیں، البتہ حائضہ نماز سے الگ رہتی مگر عبادت کی جگہ حاضر رہتی اور دعا میں شریک ہوتی۔ ایک عورت بولی یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس اوڑھنی نہ ہو، کپڑا نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی بہن اپنی چادر میں شریک کر لے، یعنی کہ اپنی چادر میں لے لے، اپنی چادر میں چھپا لے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا، آگے نکالیں آپ۔ آگے اس بارے میں بات ہے والعفو عن الکبیرۃ ھذا مذکور، گناہ کبیرہ کی جو معافی ہے وہ ممکن ہے لیکن حلال سمجھ کر اس کو نہ کیا جائے، تو ممکن ہے گناہ کبیرہ کی معافی، حلال سمجھ کر نہ کیا جائے، اور گناہ کبیرہ کو معاف کر دینا جائز ہے۔ وَهَذَا مَذْكُورٌ فِيهَا، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتے ہیں گناہ کبیرہ کی منافی کا ذکر تو پہلے بھی گزر چکا ہے، اب دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو مصنف علیہ رحمہ نے اس کا ذکر دوبارہ کیوں کیا؟ پہلے گزر چکا، اس کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذکر اس لیے کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ گناہوں کی معافی اور اس کے ترک مواخذہ پر ہے، گناہوں کی معافی تب ہوگی جب ترک مواخذہ ہو، جیسے لفظ مغفرت کا اطلاق ہوتا ہے ویسے ہی لفظ عفو کا بھی اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس مسئلے کا تکرار اس لیے کیا تاکہ آنے والی جو عبارت ہے نا، آنے والی والشفاعۃ ثابت، یہ آنے والی عبارت ہے اس کے ساتھ متعلق ہو سکے۔ اگر اس عبارت کو ذکر نہ کرتے تو آنے والی عبارت کا ماقبل کے ساتھ رابط نہ ہوتا، تعلق کے لیے ذکر کیا ہے۔ یہ بات ماقبل میں گزر چکی ہے مگر مصنف علیہ رحمہ نے اس کا اعادہ کیا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ گناہ پر مواخذے کو چھوڑ دینا
اس کے اوپر لفظ اف کا اطلاق کر دیا، اف کا معافی کا اطلاق کر دیا، جیسے اس پر اوپر مغفرت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، اف بخشش کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، اسی لیے معافی کا اطلاق کر دیا گیا، تاکہ اس کے ساتھ مصنف علیہ رحمہ کا یہ قول متعلق ہو جائے کہ جب حلال سمجھنے کا طریقے پر نہ ہو اور حلال سمجھنا کفر ہے، حلال سمجھنے کے طریقے پر نہ تو پھر تو ہو سکتی ہے، حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ لما فیہ من التکذیب، یہ مصنف علیہ رحمہ اس بات کی علت بیان کر رہے ہیں کہ حلال کی صورت میں گناہ کرنا کفر کیوں ہو جاتا ہے، حلال سمجھ کر بندہ گناہ کرے تو کفر کیوں ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں بیان ہے کہ حلال، خلاصہ یہ ہے کہ حلال میں نہ تکذیب ہوتی ہے، جو بندہ حلال سمجھ کر رہا ہوتا ہے کوئی گناہ تو وہ گویا کہ جھٹلا ہو رہا ہوتا ہے، اور جھٹلانا یہ ایمان کے منافی ہے، تکذیب کے پائے جانے کی وجہ سے ایمان ختم ہو گیا اور انسان کافر ہو گیا۔ انسان کیا ہو گیا؟ اگر حلال سمجھ کر کرتا ہے تو گویا کہ اس نے رب تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا، رب تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تو رب تعالیٰ کے حکم کہ نہ ماننا اور بات ہے، نہ مان کر نافرمانی کرنا یہ ایمان کے منافی ہے، ایمان نہیں ہوتا، یہ تکذیب پائے جانے کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے، اس لیے کہ وہ تکذیب ہے جو تصدیق کے منافی ہے، جو تصدیق کے منافی ہے۔ آگے وَبِهَذَا يُؤَوَّلُ النُّصُوص، یہاں سے ایک فائدہ بیان، اس عبارت کے گھر ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ جن نصوص سے گناہ گار مومن ہمیشہ آگ میں رہے گا، اس سے مطلب یہ ہے کہ ایمان کا سلب ہونا معلوم ہے، گناہ گار جو ہے وہ دوزخ میں رہے گا ہمیشہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایمان چھین لیا جائے گا، اسی وجہ سے وہ کیا کرے گا، گناہ میں رہے گا، یعنی کہ قرآن پاک کیا ہے نا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ، جو کوئی قتل کرے جان بوجھ کر مومن کو تو پس اس کی جہنم میں خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس نصوص میں بھی یہ طویل کرنا کہ حلال پر محمول ہے، یہ طویل کریں گے کہ حلال سمجھ کر اگر اس نے قتل کیا ہے تو پھر تو وہ اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اگر حلال سمجھ کر قتل نہیں کرتا تو پھر وہ جنت میں جانے کی اس کی امید ہے شفاعت کے ذریعے۔ اور اس طویل کے ساتھ ان نصوص کو معول کر دیا جائے گا جو دلالت کرتی ہے، جو گناہ گاروں کے مخلد فی النار، ہمیشہ کے لیے آگ میں ہونے پر یا ان سے ایمان کے سلب کیے جانے پر دلالت کرتی ہیں، ان کو ہم طویل کریں گے کہ وہ ایمان چھینا جائے گا، تو تب وہ یعنی کہ جان بوجھ کر اگر حلال سمجھ کر کرتے ہیں تو تب اس صورت میں تو ہوگا، ورنہ وہ جنت میں بعد میں داخل ہو جائے گا۔ آگے شفاعت کی بحث میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آگے فصل فی تقریر الحروف المعانی، حروف معانی کی بحث ہے۔ حروف کی دو قسمیں، ایک حروف معانی ہوتا ہے، مبانی ہوتا ہے۔ حروف مبانی جن سے کلمات مرکب ہو، جن کا کوئی معنی وغیرہ نہ ہو، جس طرح الف با تا سا، معانی جن کا کوئی نہ کوئی معنی ہو۔ اب آگے حروف معانی کی دو قسمیں، ایک ہے حروف جارہ، ایک ہے حروف عاطفہ، ایک ہے حروف جارہ، حروف عاطفہ۔ اب آگے الواو لجمع، واو کو ذکر کیا، واو کیا ہے؟ حروف عاطفہ میں سے ہے۔ سائل سوال کرتے ہیں حروف عاطفہ کو حروف جارہ پر مقدم کیوں کیا، عاطفہ کو جارہ پر مقدم کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو عاطفہ ہوتا ہے وہ اسم اور فعل دونوں پر آتا ہے، جبکہ حروف جارہ صرف فعل پر آتا ہے، صرف اسم پر آتا ہے۔ حروف عاطفہ اسم اور فعل دونوں پر آتا ہے، حروف جارہ صرف اور صرف اسم پر آتا ہے، صرف اور صرف اسم پر داخل ہوتا ہے، لہذا حروف عاطفہ کثیر الاستعمال ہوتے ہیں، حروف عاطفہ جو ہے وہ کثیر الاستعمال ہوتے ہیں، حروف جارہ کثیر الاستعمال ہوتے ہیں، کثیر الاستعمال، حروف جارہ قلیل الاستعمال ہوتے ہیں، جو کثیر الاستعمال کو قلیل الاستعمال پر شرافت حاصل ہوتی ہے، اسی وجہ سے حروف جارہ کو، حروف عاطفہ کو مقدم کیا۔ پھر سائل سوال کرتا ہے کہ حروف عاطفہ میں واو کو مقدم کیا، باقیوں کو مقدم کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ واو مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے، واو مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے، جبکہ باقی حروف جمع تو کرتے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی قید کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حروف واو جو ہے یہ مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے، باقی حروف جمع تو کرتے ہیں لیکن کسی نہ کسی قید کے ساتھ مقید ہوتے ہیں، جس طرح کہ ثم ہے تراخی کے لیے آتا ہے، فا تقیم مال وصل کے لیے کی قید کے ساتھ مقید ہوتا ہے،
اور جو مطلق ہوتا ہے وہ مقید پر مقدم ہوتا ہے، اسی لیے واو کو تمام پر مقدم کیا۔ مطلق مقید پر مقدم ہوتا ہے، اسی لیے واو کو تمام پر مقدم کیا، ٹھیک ہے۔ واو مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے، مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے۔ وکیلا ان شافی، امام شافی، واو کے بارے میں اختلاف ہے امام شافی اور ہمارا۔ امام شافی فرماتے ہیں کہ واو ترتیب اور مقارنت کی قید کے ساتھ جمع ہوتی ہے۔ واو ترتیب اور مقارنت کی قید کے ساتھ جمع کے لیے آتی ہے، مقارنت اور ترتیب کی قید کو جمع کرنے کے لیے آتی ہے۔ ترتیب اور مقارنت کہتے ہیں جس طرح کہ جانی زید و عمر، اب ترتیب یہ ہے زید پہلے عمر بعد میں، اور مقارنت کہتے ہیں دونوں اکٹھے، زید پہلے عمر بعد میں، ترتیب مقارنت دونوں اکٹھے ملا ہوگا۔ اب امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہ، واو مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے، ترتیب اور مقارنت کی کوئی شرط نہیں، مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے، ترتیب اور مقارنت کی کوئی شرط نہیں ہے، ترتیب اور مقارنت ضروری نہیں ہے۔ زید اور عمر مطلقاً آئے، چاہے عمر پہلے آیا چاہے کیا آیا، زید پہلے آیا، مطلقاً آنا مقصود ہے، یعنی کہ جمع ہو کر آئے، کچھ دیر بعد آیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی اختلاف پر امام شافی اور ہمارا اختلاف ہے کہ امام شافی فرماتے ہیں کہ وضو میں ترتیب یہ کیا ہے، شرط ہے، فرض ہے، کیونکہ یہاں پر واو آئی ہے، فغسلوا وجوہکم وایدیکم میں واو آئی ہے کہ چہرہ دھو، پھر کیا دھو، ہاتھ دھو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر واو آئی ہوئی تو واو نے جمع کر دیا اور مقارنت ہے، پہلا چہرہ دھونا پھر ہاتھ دھونا، اگر ترتیب الٹ کر دی، پہلے پاؤں دھو رہے پھر چہرہ دھو رہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ ترتیب فرض ہے۔ واو کیا آتی ہے، ترتیب اور مقارنت کے لیے آتی ہے، پہلے ترتیب کے اعتبار سے پھر مقارنت بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہ، ترتیب شرط نہیں ہے، واو کے لیے ترتیب ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر الٹا بھی وضو کر دیا، پہلے پاؤں دھوئیں پھر ہاتھ پھر سر کا مسح، اس طرح پھر بھی وضو ہو جائے گا، ہاں خلاف سنت ہوگا، ٹھیک ہے۔ کہ امام شافی نے اس کو ترتیب کے لیے قرار دیا ہے، اور اسی بنا پر باب وضو میں ترتیب واجب ہے، وضو کے باب میں ترتیب واجب ہے۔ اور ہمارے علماء اکرام کہتے ہیں کہ جب، اب یہاں پر ایک مثال دے رہے ہیں مقارنت، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو نے کلام کیا زید اور عمر سے، پس تو طلاق والی ہے، پس عورت نے نا پہلے عمر سے کلام کیا پھر زید سے کلام کیا، تو طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق ہمارے نزدیک واقع ہو جائے گی، امام شافی کے نزدیک واقع نہیں ہوگی۔ امام شافی کہتے ہیں کہ ترتیب نہیں پائی گئی، پہلے عمر سے اس نے کلام کیا بعد میں زید میں، تو ترتیب نہیں پائی گئی، لہذا یہ طلاق نہیں ہوگی۔ اور ہمارے نزدیک ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے نزدیک ترتیب اور مقارنت شرط نہیں ہے کہ چاہے وہ مطلقاً جمع کے لیے آئی ہو، چاہے وہ زید سے کرے عمر سے کرے، کیا ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام شافی کے نزدیک طلاق نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک کیا شرط ہے، ترتیب شرط ہے۔ ترتیب کیا ہے، ترتیب اور مقارنت شرط ہے۔ اور ہمارے علماء نے کہا کہ جب اپنی عورت کے لیے کہے کہ اگر تو کلام کرے زید اور عمر سے پس تجھے طلاق ہے، پس کلام کی عمر سے پھر زید سے، تو طلاق ہو جائے گی، اور نہیں شرط اس میں ترتیب اور مقارنت کے معنی کی شرط نہیں ہے۔ اب آگے ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی اور اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق والی ہے، اب وہ عورت پہلے دوسرے گھر میں داخل ہوئی پھر پہلے گھر میں داخل ہوئی، تو ہمارے نزدیک طلاق ہو جائے گی، امام شافی کے نزدیک طلاق نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ ایک ہے، یہ دو، اب مرد کہتا ہے تو اگر اس گھر میں داخل ہوئی اور اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، پہلے یہ آیا بعد میں یہ آیا۔ ہم کہتے ہیں اگر پہلے وہ دوسرے گھر میں داخل ہوئی تو امام شافی کے نزدیک طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ ترتیب اور مقارنت نہیں پائی گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ واو مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے، لہذا طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر کہے کہ اگر تو داخل ہو اس گھر میں اور اس گھر میں تو تجھے طلاق پڑے، پس داخل ہوئی دوسرے میں پھر داخل ہوئی پہلے میں، تو طلاق ہو جائے گی، ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک نہیں ہوگی۔ آگے امام محمد فرماتے ہیں کہ جب امام محمد یہاں پر ایک دلیل دے رہے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی عورت سے کہے کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو طلاق والی ہے، لہذا عورت فوراً ہی طلاق والی ہو جائے گی، فوراً طلاق والی ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی، کیونکہ نا ماقبل جملہ وہ کیا ہے، شرطیہ ہے اور جزا نہیں ہے، تو وہ لغو ہو گیا،
فوراً طلاق ہو جائے گی. اب ترجمہ. اور اگر کہے کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ جب کہے کہ اگر تو داخل ہوئی گھر میں تو تجھے طلاق ہے، پس طلاق فوراً ہی ہو جائے گی، فوراً طلاق ہو جائے گی. کیوں طلاق ہو جائے گی؟ کیونکہ ان دخلت الدار یہ شرط ہے، اور شرط جزا کے بغیر ہے، تو کلمہ یہ جملہ کیا ہو گیا؟ لغو ہو گیا، لاغو ہو گیا. آگے انت تعلیقن آیا ہوا ہے تو یہاں پر واؤ نے جمع کر دیا. جب پہلے والا جملہ حذف ہو گیا، لغو ہو گیا، تو واؤ نے جب جمع کر دیا تو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی. لہٰذا ہم اس سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ تمہارے نزدیک بھی طلاق ہو جائے گی، ہمارے نزدیک. تو لہٰذا پتہ کیا چلا؟ واؤ جمع کے لیے آتی ہے، ترتیب اور مقارنت کے لیے نہیں آتی. آگے والا وقتدا ذالک ترتیباً سے واؤ کے مطلقاً جمع ہونے پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اگر ما قبل جملے میں واؤ ترتیب کا تقاضا کرتی تو طلاق دخول یعنی گھر میں داخل ہوتی تو ہوتی، لیکن طلاق تو ویسے ہی ہو رہی ہے کہ اگر ترجمہ کرتے اگر واؤ اگر یہ یعنی کہ واؤ تقاضا کرتی ترتیب کا تو اس کی وجہ سے طلاق دخول پر مرتب ہوتی، تو طلاق مرتب ہوتی اس کے ساتھ دخول پر مرتب ہوتی. اور یہ کلام تعلیق ہوتا نہ کہ تنجیز. یہ کلام کیا ہوتا؟ تعلیق ہوتا نہ کہ تنجیز ہوتا. یعنی کہ اگر ہوتی واؤ کس کے لیے؟ جمع کے لیے، تو یہ کلام تعلیق ہوتا، تنجیز نہ ہوتا. اس کلام کا تنجیز ہونا یعنی کہ فوراً ہی فوری طور پر واقع ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واؤ جو ہوتی ہے وہ جمع کے لیے آتی ہے، واؤ ترتیب اور مقارنت کے لیے نہیں آتی. اگر واؤ ترتیب اور مقارنت کے لیے آتی تو یہ جو کلام ہوتا یہ طلاق فوراً واقع نہ ہوتی، جب وہ گھر میں داخل ہوتی تب واقع ہوتی. لیکن آپ بھی کہتے ہو طلاق فوراً واقع ہو جاتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں فوراً واقع ہو گئی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طلاق فوراً واقع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو واؤ ہے یہ کس کے لیے آتی ہے؟ جمع کے لیے آتی ہے، ترتیب اور مقارنت کے لیے نہیں آتی. ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں. آگے نکالیں. ولو یعتد بحیض اور اور اس حیض کو شمار نہ کرے اس حیض کو شمار نہ کرے جس میں طلاق دی گئی ہو. یعنی کہ مرد نے نہ حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دی، اب اس حیض کو شمار نہ کرے بلکہ اس کے بعد 3 حیض وہ گنے، اس حیض کو نہ گنے. ٹھیک ہے. اور واجب ہوگی دوسری عدت واجب ہوگی اگر معتد سے وطی بالشبہ ہو گئی، تو دوسری عدت واجب ہوگی. یعنی کہ مثال کے طور پر ایک عورت عدت میں تھی، عدت میں تھی. اب کسی مرد نے نا اس سے وطی کر لی، وطی بالشبہ، غلطی سے اپنی بیوی سمجھ کر. اب تو دوسری عدت شمار ہوگی، یعنی کہ وطی بالشبہ اس کی عدت شمار ہوگی، وہ جو پہلے والی عدت تھی وہ نہیں شمار ہوگی. ٹھیک ہے. اور دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، یعنی کہ پہلے طلاق والی عدت تھی، بعد والی وطی بالشبہ والی عدت تھی، دونوں عدت ایک دوسرے میں شامل ہو جائیں تو دوسری عدت ہوگی. اور جو خون دکھائی دے گا وہ دونوں سے شمار ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ دونوں سے شمار ہوگا. یعنی کہ مثال کے طور پر عورت کو نا ایک آدمی نے نا طلاق دی، اب ایک حیض گزر گیا، دوسرا حیض آیا یا طہر تھا، تو طہر میں نا عورت سے کسی نے نا مرد نے نا وطی کر لی شیبہ سے، غلطی سے بیوی سمجھ کر. تو اب جب دوسری مرتبہ حیض آئے گا نا تو وہ حیض دونوں کا شمار ہوگا، یعنی کہ اس کا بھی شمار ہوگا، طلاق کا بھی، اور وطی بالشبہ کا بھی شمار ہوگا. آپ کو پیچھے بھی میں نے کہا تھا اس وطی بالشبہ میں مہر بھی دینا واجب ہوگا، اور واطی اگر مر جائے تو پھر بھی مہر دینا واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری عدت پورے کرے گی اگر پہلی پوری کر چکی، یعنی کہ پہلی کیا آخری حیض بچا ہے اور دوسری ابھی وطی بالشبہ ہوا ہے، ابھی اس کی عدت نہیں، تو دوسری پوری کرے گی پہلی اگر پوری ہو بھی چکی ہے تو. ٹھیک ہے. اور نکاح فاسد میں فرق اور ترک وطی پر عزم کے بعد سے ہوتا ہے. نکاح فاسد میں تفریق یا ترک وطی یا عزم کے بعد سے ہوتا ہے. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ نکاح فاسد میں عدت کی جو ابتدا ہوتی ہے یا تفریق کے بعد سے ہوگی یا اس وقت سے ہوگی جب وطی کرنے والے نے ترک وطی کا عزم کر لیا.
مطلب یہ ہے کہ ایک نکاح ہے وہ فاسد ہے. نکاح کیا ہے؟ فاسد ہے. نکاح کیا ہے؟ فاسد ہے، گواہوں کی موجودگی میں نہیں ہوا. تو اب جو عدت ہے وہ عدت کب ہوگی؟ تفریق کے بعد ہوگی یا جب واتی نے کہا کہ عزم کر لیا کہ میں تجھے وتی نہیں کروں گا، کس کے بعد ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ نکاح فاسد میں عدت کی ابتدا تفریق کے بعد ہوگی. جب جدائی آئے گی، جب جدا ہوں گے تو تب عدت اس کی شمار ہوگی، شروع سے ابتدا نکاح سے شامل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر عورت نے کہا کہ میری عدت گزر چکی ہے، عورت نے کہا میری عدت گزر چکی ہے اور شوہر نے اس کی تکذیب کر دی، شوہر نے کہا کہ نہیں گزری، ٹھیک ہے، تکذیب کر دی، تو پس عورت کا قول مانا جائے گا حلف کے ساتھ، قسم کے ساتھ. عورت قسم اٹھائے تو عورت کا ہی قول مانا جائے گا. اور اگر اپنے معتدہ سے نکاح کر لیا، اگر نکاح کر لیا اپنے معتدہ سے، یعنی کہ جس سے عدت میں تھی، مطلب مرد نے طلاق دی تو 1 یا 2 دے دی، طلاق بائنہ 1 یا 2 دے دی. اب طلاق بائنہ 1 یا 2 دے دی، تو اب عدت میں ہی تھی تو اس نے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، اور اس کو وتی سے پہلے طلاق دے دی، پھر وتی نہ کی، وتی سے پہلے طلاق دے دی، تو پورا مہر اور مستقل عدت واجب ہوگی. عورت پر پورا مہر بھی واجب ہوگا، مہر بھی وہ پورا دے گا اور مستقل عدت بھی دے گا، مستقل عدت بھی واجب ہوگی. اور اگر ذمیہ کو طلاق دی تو وہ عدت نہ گزارے، وہ عدت نہ گزارے. اب اگر شوہر نے بیوی کو طلاق بائنہ دی، پھر اس کی عدت میں دوبارہ اس سے نکاح کر لیا تو وتی اور خلوت صحیحہ سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی، تو شیخین کے نزدیک دوسرا نکاح اور طلاق کی وجہ سے شوہر پورا حق مہر دے گا، کیونکہ دوسرا نکاح کیا، پہلی تو وہ طلاق دے دی تھی. تو اس صورت میں اگر 3 دے گا تو پھر بائنہ ہو جائے گی، پھر طلاق نکاح کر ہی نہیں سکتا. 2 دے گا تو پھر کر سکتا ہے. اگر کنایا طلاق دی ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے، لیکن عدت بھی واجب ہوگی اور مستقل اس پر وہ بھی واجب ہوگا. اور اگر ذمیہ عورت کو طلاق دے دے تو امام صاحب کے نزدیک ذمیہ پر عدت واجب نہیں ہوتی، البتہ حاملہ کی صورت میں نکاح بھی جائز نہیں. حاملہ ہے اگر تو نکاح آگے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا، محنت کر کے پڑھنا، عبارت ترکیب ضرور اچھی طرح سے نکال کر آیا کریں اور سبق بھی اچھی طرح سے یاد کر کے آیا کریں. ایک سبق کو 4 5 مرتبہ کسی کو سنایا کریں، 1 مرتبہ نہیں بلکہ 4 5 مرتبہ کسی کو سنایا کریں. ٹھیک ہے، آگے آپ ہدایت الحکمت کا نکالیں. یہ جو چوتھی فصل ہے اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ فصل جو حیولہ میں، اس بارے میں حیولہ کے بارے میں جو سورج سے مجرد نہیں ہوتا. پھر انہوں نے دلیل دی تھی لِأَنَّهَا لَوْ تَجَرَّدَ، پہلے دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یا تو ذات وضع ہوگی یا غیر ذات وضع ہوگی. اگر ذات وضع ہوگا تو پھر قابل انقسام ہوگی یا ناقابل انقسام ہوگی. ناقابل انقسام باطل اور قابل انقسام ہوتی ہے تو 1 جہت میں یا 2 میں یا 3 میں. 1 جہت میں ہو یہ بھی باطل، 2 جہت میں ہو یہ بھی باطل، 3 جہت میں ہو تو یہ بھی باطل. جب یہ باطل تو ذات وضع ہونا بھی باطل. ٹھیک ہے، پھر اب غیر ذات وضع ہوگی تو غیر ذات وضع میں ہوگی تو پھر یا تو ایک حیز میں، ہر حیز میں ہوگی یا صرف ایک حیز میں ہوگی، یا پھر کیا بعض میں ہوگی بعض میں نہیں ہوگی. ہر حیز میں ہو یا کسی ایک حیز میں ہو یہ تو باطل ہے بدار، کیونکہ جسم ہو اور کسی بھی حیز میں نہ ہو یا ہر حیز میں ہو یہ تو باطل ہے. اور اب اگر بعض میں ہو بعض میں نہ ہو تو جن بعض میں ہوگا اور جن ہاتھ میں نہ ہو تو تمام کے تمام جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک طرح کے ہوتے ہیں. اگر کسی برابر ہوتے ہیں، اگر کسی کو ترجیح دیں خاص کریں تو ان کے لیے ترجیح کے لیے مرجع کی ضرورت ہوگی، اور یہاں پر ترجیح برائے مرجع کے لازم آئے گی. اور جو کہ باطل، جب یہ باطل تو غیر ذات وضع بھی باطل، ذات وضع باطل غیر ذات وضع بھی باطل، تو یہ بھی باطل کہ حیولہ سورج سے مجرد ہوتا ہے، یہ بھی باطل. یہ انہوں نے بیان کیا. اب ہم ان کا بطلان بیان کریں گے کہ ان کی دلائل میں کس طرح باطل ہے. پہلے یہ ترجمے سے سمجھتے لیے اَنَّهَا لَوْ تَجَرَّدَ عَنِ الصُّورَةِ، کیونکہ اگر ہو مجرد صورت سے، پس یاد یہ تھے ان تکون ذات الوضع، یا تو یہ کہ وہ ذات وضع ہوگی، او لا تکون یا ذات وضع ہوگی. لا سبیل الا کل واحد من القسمین، دونوں قسموں میں سے کسی ایک کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے. ولا سبیل الا تجردها عن الصورت، نہیں ہے کوئی راستہ اس کا مجرد ہونا صورت سے. کیوں؟ فاما انه لا سبیل الى الاول، پس ثانی کی طرف تو کوئی راستہ نہیں ہے. کیوں؟ فَلِأَنَّهَا حِينَئِذٍ، یعنی کہ اگر ذات وضع تو اس کی طرف راستہ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس وقت یا یہ کہ تقسیم ہوگا یا تقسیم نہیں ہوگا. لا سبیل الا الثانی، کہ تقسیم نہ ہو یعنی کہ قابل انقسام نہ ہو.
تو لِأَنَّا كُلَّ مَا لَهُ وُدِيَ، کیونکہ ہر وہ جس کے لیے وضع ہو وہ منقسم ہوتا ہے۔ اس پر جو گزر گیا ہے جز لا یتجزا کی بحث کی نفی میں، ٹھیک ہے۔ اور پہلے کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یا یہ کہ تقسیم ہوگا ایک جہت میں تو وہ کھاتے ہے، دو میں تو وہ سطح جوہری ہے، یا تین میں تو وہ جسم ہے، اور ہر ہے ایک ان میں سے باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ یا یہ کہ وہ نہیں ہو جائے، یہ کہ وہ خط کہ استقلال کے طریقے پر خط کا پایا جانا یہ بھی محال ہے، کیونکہ جب منتہی ہوگا اس کی طرف دو سطح بلی ہوئی ہوں گے، اس کی طرف دو سطحوں کی انتہا، بس یا یہ کہ حاجب ہوگا ان دونوں کا ملنا یا حاجب نہیں ہوگا، تو نہیں ہے جائز یہ کہ حاجب نہ ہو، ورنہ لازم آئے گا تداخل خطوط کا، اور یہ بھی محال ہے، کیونکہ ہر دو خط ہے یہ۔ اب یہاں پر تداخل کی تعریف یعنی کہ تداخل تو اس کے کہتے ہیں جس میں حجم اور وزن میں برابر رہیں، بڑے نہ، اور ہر دو خطوں کا مجموعہ یہ بڑا ہوتا ہے ایک سے، دو خطوں کا مجموعہ یہ ایک سے بڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر حجم بڑھ رہا ہے، یعنی کہ دو کو جب تیسرے کے ساتھ ملائیں گے تو وہ تو بڑھ جائے گا، حالانکہ تداخل کی تعریف ہم نے یہ کہی تھی کہ حجم نہ بڑھے، تو یہاں پر حجم بڑھ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ کیا ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تداخل یہ خلاف مفروض لازم ہے، اور یہ بھی خلاف، اور نہیں ہے جائز یہ کہ حاجب ہو، ورنہ خط کا دو جہتوں میں تقسیم ہونا، کیونکہ ملی ہوئے گی ان میں سے ایک کا ملا ہوا وہ غیر ہوگا دوسرے کی ملے ہوئی سے، اور یہ بھی محال ہے۔ پس یا یہ کہ نہ جائز ہو یہ کہ وہ سطح، پس گویا کہ اگر ہو سطح تو پس یا یہ کہ اس کے دونوں طرفوں کی جسم ہوگا، پس یا یہ کہ حاجب ہو ان کا ملنے آنے والا، یا حاجب نہ ہوگا، پس ہر ایک ان میں سے باطل ہے اس پر جو گزر گئے خط میں، اور بہرحال کہ نہیں ہو جائے جسم ہونا، پس گویا کہ اگر ہو جسم تو البتہ مرکب ہوگا حیولہ اور صورت سے، جس طرح کے گزر گیا۔ بہرحال یہ کہ ثانی کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہوگا، یعنی کہ حیولہ ذات وضع ہو غیر ذات وضع ہو، کیونکہ جب اس کو ذات وضع غیر ذات وضع سے ملائیں تو وہ تو صورت جسمیہ بن جائے گا، پس یا تو کسی حیز میں بھی حاصل ہو، جب جسم بن گیا تو وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی حیز میں نہ حاصل ہو، کسی زمانے میں نہ حاصل ہو، یا ہر زمانے میں ہر حیز میں حاصل ہو، اور یا بعض میں ہو بعض میں نہ ہو، پہلے دو تو باطل ہے، اور تیسرا بھی باطل ہے، کیونکہ اس کا حاصل ہونا ہر ایک حیز میں یہ ممکن ہو، بس اگر حاصل ہو بعض آیات میں نہ کہ اس میں ترجیح بلا مرجع کی لازم آئے گی، یہ بھی باطل ہے۔ اب یہ یہاں پر ہم ان کی دلیلوں کو باطل کریں گے کہ انہوں نے جو کہا تھا، پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ذات وضع ہوگا یا غیر ذات وضع ہوگا، کہ حیولہ یہ صورت سے مجرد ہو تو، حیولہ صورت سے مجرد ہو تو، مجرد ہو تو مجرد عن الصورہ، اب ذات وضع انہوں نے کہا تھا، کیا تھا پہلے ذات وضع، پہلے کیا کہا تھا؟ ذات وضع، ذات وضع کی آگے پھر انہوں نے کہا تھا کہ قابل انقسام، یعنی کہ تقسیم کو قبول کرے، کیا کرے؟ نہ قابل انقسام، انقسام، تو ہم ان کو بطور ان سے علی سبیل التنزلی کہتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ دلیل تو صحیح نہیں ہے، رد نہیں کرتے اپنا کچھ دعویٰ نہیں ثابت کر کے، بلکہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ یہ قابل انقسام تو ٹھیک ہی نہیں ہے، بلکہ ہر جز تو تقسیم ہوتا ہے، یہ آپ کی دلیل دینا یہ باطل ہے، جب یہ باطل تو یہ بھی باطل، جب یہ باطل تو یہ بھی باطل کہ حیولہ صورت سے مجرد ہے، یہ بھی باطل، اور یہ ثابت، جب یہ باطل تو یہ ثابت حیولہ صورت سے مجرد ہے، یہ کیا ہے؟ ثابت، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں ناقابل انقسام ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں کی دلیل یہ واضح ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے لِأَنَّ كُلَّ مَا لَهُ وُدِيَ فَهُوَ مُنْقَسِمٌ، کہ ہر وہ جس کے لیے وضع ہو وہ تقسیم ہوتا ہے، حالانکہ جس کے لیے وضع ہو وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جوہر، اور جوہر سے مراد جوہر فرد اور لا یتجزا، اس سے مراد یہ یتجزا، ٹھیک، اس سے مراد یہ، اور ایک ہوتا ہے عرض سے مراد کیا ہے؟ نقطہ، جو طول عرض عمق میں تقسیم کو قبول نہ کرے وہ نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہے۔
تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے جزلا یا تجزا کی بحث میں جزا کی بحث میں یہ تو ثابت کیا تھا، یہ ثابت نہیں کیا تھا۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ ہر وہ جس کے لیے وضع وہ تقسیم ہوتا ہے، حالانکہ پیچھے ہم نے کہیں بھی نہیں پڑھا کہ ہر وہ جس کی وضع وہ تقسیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پیچھے کہیں بھی نہیں گزرا، بلکہ یہ گزرا ہے کہ ہر جوہر فرد ہو وہ تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ یہ تو آیا ہی نہیں جس کی وضع تو عرض کی بھی ہوتی ہے، لہذا یہ آپ کی دلیل دینا ہی باطل ہے کہ ناقابل انقسام ہے۔ جب ناقابل انقسام کی دلیل باطل تو یہ باطل، جب یہ باطل تو یہ ثابت آٹومیٹک، یہ دلیل باطل تو یہ کیا ثابت۔ اس کے بعد آگے آ جائے، اس کے بعد آگے انہوں نے کہا ہے کہ وہ تقسیم ہوگا ایک جہت میں، کیا ہوگا؟ ایک جہت میں تقسیم ہوگا۔ تو وہ جب تقسیم ہوگا تو وہ یا تو حاجب ہوگا یا حاجب نہیں ہوگا۔ جس طرح کے یہ دیکھیں، یہ سطح ہے، یہ بیچ میں خط ہے، یہ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو خط ہے نا، یہ خط یہ جس طرح حقیقی طور پر حصی طور پر متصل ہے، اسی طرح حقیقی طور پر متصل نہیں ہے، بلکہ ہم عدم اتصال کے قائل ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ عدم اتصال کے قائل ہیں، اتصال حقیقی کے قائل ہیں۔ جس طرح کہ یہ جزلا یا تجزا میں ہم نے کہا تھا کہ یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ جی، یہ یا اے، یہ بی، یہ سی۔ اب یہاں پر ہے یہ اے سی کو ملنے سے روک رہا ہوگا یا نہیں روک رہا ہوگا، تو ہم یہ ان کو جواب دیں گے کہ یہ روکے گا تو تب جب ان کے درمیان اتصال حقیقی ہوگا۔ یہاں تو اتصال حقیقی نہیں ہے کہ ملنے سے یہ تو دور دور ہے، علیحدہ علیحدہ ہے، جب ملے گے تو ہم پھر کہیں گے۔ تو ادھر بھی اسی طرح یہ آپس میں حصی طور پر جس طرح مل رہے ہیں، یہ حقیقی طور پر نہیں مل رہے، حقیقی طور پر نہیں مل رہے۔ جب یہ حقیقی طور پر نہیں مل رہے تو تداخل ہی نہ آیا، اور تو یہ خط بھی بٹانا بلکہ یہ تو ثابت ہو گیا۔ جب یہ ثابت ہو گیا تو ذات وضع باطل ہو گیا۔ آپ کی دلیل جو آپ نے دلیل دی تھی کہ وہ خط تو وہ خط تو رہا نہیں، بلکہ خط اپنی طرح موجود ہے، وہ باطل نہیں ہو رہا بلکہ خط تو موجود ہو رہا ہے۔ اور سطح بھی اسی طرح، یہ جسم مان ہے، یہ سطح مال ہے، یہ بھی وجود میں آ رہا ہے۔ باقی رہے بات، یہ جب ثابت ہو رہا ہے، آپ کی دلیل آپ نے باطل کیا تھا، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو ثابت ہو رہا ہے، تو آپ کا ذات وضع ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے۔ جب ثابت ہو رہا ہے تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حضور صورت سے جسمیہ سے کیا ہے؟ مرکب ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آ جائے، آگے انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ ملے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ جسم بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ جسم بن جائے گا۔ تین جہتوں میں ہوگا تو وہ جسم بن جائے گا۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا حیولہ کی دو قسمیں ہیں، ایک حیولہ مجرد ہو، ایک حیولہ مجرد اور ایک حیولہ مقترن ہو، ایک حیولہ مقترن اب ہو سکتا ہے نہیں یہ بات نہیں، یہ آگے جا کر بیان ہوگی۔ پہلے ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ جو جسم ہے وہ حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہے۔ یہ بات آپ کی کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جسم صورت جسمیہ اور حیولہ سے مرکب ہے، ٹھیک ہے، یہ بات درست ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات جب ان کی درست نہیں ہوئی تو یہ بات آٹومیٹک ثابت ہوگی کہ حیولہ صورت کے بغیر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے بعد آگے انہوں نے کہا تھا کہ حیولہ جب غیر ذات وضع، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ غیر ذات وضع جب ملے گا تو وہ صورت بن جائے گا۔ تو اس کی آگے دو قسمیں ہیں حیولہ کی، ایک حیولہ مجرد ہوتا ہے اور ایک حیولہ مقترن ہوتا ہے، ایک حیولہ مقترن ہوتا ہے، مقترنہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مقترنہ ہوتا ہے۔ تو آپ جو حیولہ کی بات کر رہے ہو وہ حیولہ مجرد ہو، حیولہ مقترن پایا ہی نہ کہیں جاتا ہو، حیولہ مقترن جب پایا ہی نہ جاتا تو صورت سے ملے گا ہی نہیں۔ جب صورت سے ملے گا تو پھر وہ تو بعد والی بحث ہوگی کہ ایک میں حیز ہو یا ہر ایک میں ہو یا بعض میں ہو بعض میں نہ ہو، یہ تو بعد میں بحث ہوگی۔ لہذا
وہ جب مقترن ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی مجرد، صورت سے کیا ہے مجرد ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ ان کی یہ دلیلیں کیا ہیں، ذوق کی طرف اشارہ ہے، ان کی دلیلیں کیا ہیں، ضعیف ہے۔ اور یہ بات ہے کیا چیز تو ذہن میں رکھنا کہ وہ وہاں پر متکلمین اور جو اہل سنت ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو جسم ہے وہ حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مشائیوں کا یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حیولہ صورت جسمیہ اور جسم جو ہے یہ حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہے۔ باقی وہ اپنی نا ڈنگے مارتے ہیں کہ انہیں کہیں پتہ نہیں چلا، وہ اپنی دلائل کو، اپنی عقل کو وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر وہی ہو، بلکہ وہی جہاں پر ہے وہ اپنی عقل کو چھوڑ دے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن وہ چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ اپنی عقل کا اپنے عقل سے ثابت کرتے، تو اسی طرح ان کے باطل ہیں یہ ثابت، کیونکہ اصل بات تو وہی ہے جو وحی کے ذریعے آئی ہوئی ہو۔ باقی یہ سواری تو یہ تو خود ہی اپنی عقل کا استعمال ہو، ہاں جو وحی کے ذریعے ثابت نہ ہو تو وہاں پر عقل کی اجازت ہے، عقل بندہ استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ جو وحی کے ذریعے آ چکے اس کے بارے میں عقل کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اسی کے تابع ہونے چاہیے، تو انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، اسی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، گمراہ فرقہ بن گیا علیحدہ۔ تو ہم یہ اس کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ان کا انہی کے ذریعے رد کیا جائے، انہی کے دلائل کو ہم باطل کر سکیں۔ دیکھیں ہم کس طرح ان کے دلائل کو باطل کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں کہ یہ تو آپ کے دلائل بھی ٹھیک نہیں ہے دینا کہ یہ، تو اس سے پتہ چلا کہ جو حیولہ ہے وہ صورت سے مجرد ہے، صورت کو لازم نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے تو تلازم ثابت کیا کہ حیولہ صورت کو لازم ہے، صورت ہے اس کو لازم ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کو لازم نہیں ہے۔ کیوں نہیں لازم؟ کیونکہ آپ کے دلائل ہی درست نہیں، جب آپ کے دلائل درست ہوں گے تو پھر ہم مانیں گے نا، آپ اپنے دلائل تو درست دیں، آپ کے دلائل درست نہیں ہیں، اسی وجہ سے یہ درست نہیں۔ آگے سے پھر ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا اور سمجھ لینا اور پڑھنا، ٹھیک ہے۔